خاتم کی مہر لگا دی ہے۔ یہ جو خاتم لفظ خاتم سے بھی خود ہے، ختم پہلے شروع اسی سے ہوا ہے کہ جب ٹھپا لگایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خاتم، خاتمہ، خاتم۔ تو اسی سے پھر اس کا لازم معنی یہ ہے کہ پس بات ختم ہو گئی، یعنی بات اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تو اس کے لیے اب انتہا کے لیے بھی لفظ خاتم استعمال ہونے لگا۔ پہلے اس کا معنی خاتم کا معنی انتہا نہیں تھا، اصلی معنی اس کا یہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ مکمل کر لیتے ہیں تو اس پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں، اسی مہر کو کہتے ہیں خاتمہ۔ اور یہ جو انگلی میں پہنی جانے والی انگوٹھی ہوتی ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خاتم کہتے ہیں۔ اور اس کے خاتم کہنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس دستخط کرنے کی گنجائش یا دستخط والا ماحول نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے پاس اپنے نام کی ایک چھوٹی سی مہر ہوتی تھی، چھوٹی سی مہر اپنے نام کی بنواتے تھے۔ اور خصوصاً بادشاہ ہوتی تو یقیناً بڑے لوگوں کے پاس، یعنی جو کسی عہدے پر ہوتے تھے، اور وہ اس مہر کو، بنائی ہوئی مہر کو اپنی انگلی میں ڈال کے رکھتے تھے، وہی خاتم شمار ہوتی تھی۔ یعنی وہ جو ان کی انگوٹھی ہوتی تھی وہ مہر ہوتی تھی، اور وہ اپنی اسی ایسے ہی انگلی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، اس خط پہ یا جس چیز پہ بھی اپنے آرڈر پر اور حکم نامے پر وہ لگاتے تھے، یا کسی معاہدے میں وہ لگاتے تھے۔ اس لیے اس کا نام بھی خاتم جو ہے وہ تب پڑ گیا ہے، انگوٹھی کا نام بھی۔ اور نبی کو بھی نبی خاتم، جو کہ قرآن کی آیت میں ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ خاتم نہیں ہے، لفظ خاتم ہی ہے، کہ حضرت بھی انبیاء کی لڑی کی کیا ہے؟ مہر ہے۔ یعنی انبیاء کی لڑی اور داستان یہاں آ کر اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اور حضرت کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ وَمَا كَانَ محمد ابا احد منکم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین ہے، یعنی یہ ہے کہ اب مہر ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب کسی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو خاتم اللہ علی قلوبہم، یہ جو کفر برتنے والے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔